مرتد اگر آدمی ہوتا ہے، دین کو چھوڑ دیتا ہے، دین سے پلٹ جاتا ہے، تو اس کی سزا قتل ہے۔ مرتد جو آدمی اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام میں رہے، اسلام پر عمل کرے اور اس کے بعد اسلام کو چھوڑ کر کے مرتد ہو جائے تو اس کی سزا قتل ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ یہ کیوں ایسی سزا ہے؟ تو دیکھیے، پہلی چیز تو یہ کہ اسلام میں پہلا اصول ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، کسی کو زبردستی مسلمان نہیں کیا گیا کبھی، اس نے شعور و ادراک، سمجھ اور فہم کے ساتھ اسلام قبول کیا تھا۔ دوسری بات، جب اس نے اسلام قبول کیا تھا مانا کیا تھا، اس پر بھی بحث ہوئی گی۔ اس نے یہ مانا تھا کہ تمام کائنات کا خالق و مالک اللہ ہے، اور یہ ایسے ہی نہیں مانا تھا، دلیلوں کی بنیاد پر مانا تھا۔ اور اس دنیا کا خالق و مالک اور ہمارا پیدا کرنے والا جب اللہ ہے تو اللہ کے بتائے ہوئے ضابطوں کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے، کیونکہ جو خالق ہے اسی کو اس کا حق ہے کہ وہ ضابطے طے کرے۔ دنیا کے اندر بھی ایک کمپنی مشین بناتی ہے تو کیٹلاگ بناتی ہے کہ اس مشین کو کیسے یوز کرنا ہے۔ اب اس کیٹلاگ کو ایک طرف پھینک کے اپنے حساب سے یوز نہیں کرتی۔ اللہ نے ہم کو بنایا تو کیٹلاگ کو دیا، قرآن انبیاء کو بھیجا کہ اس دنیا میں تم کو کیسے زندگی گزارنی ہے، ساری خیر کی دعوت۔ اب یہ تمام کے باوجود اگر ایک آدمی چھوڑ کر ہٹتا ہے، تو میں چھوٹی سی مثال دوں، حالانکہ یہاں بات ذرا سا لمبی کرنا چاہیے، لوگ مرتد ہوتے ہیں، جیسے ابھی ایک کے ارتداد کا بڑا ہوا چل رہا ہے، مرتد ہوتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی مثال، دنیا کے کسی بھی ملک میں جو ملک ہوتا ہے اس کا ایک دستور اور ایک قانون ہوتا ہے، اس قانون کا نہیں ماننے والا انٹرنیشنل ملکوں کا غدار مانا جاتا ہے۔ اور دنیا کا کوئی ملک کو آپ ایسا نہیں بتائیں گے جو اپنے انٹرنیشنل ملک کے دستور کو نہ ماننے والا ملک کے غدار کو کہتا ہے کہ اس کو چھوٹی سزا، سوٹ اینڈ سائڈ یہ آرڈر ہوتا ہے انٹرنیشنل آدمی کے لیے۔ دنیا کے ہر ملک میں آپ اتنی چھوٹی سی سلطنت لے کر بیٹھے ہو، اس کے دستور کی دھجیاں بکھیرنے والے مخالف کو آپ انٹرنیشنل اور قابل گردن زدنی کہتے ہو۔ اس پوری کائنات کا خالق و مالک، اس کو چلانے والے کا جب کوئی غداری کرے گا تو اس کی کیا سزا ہوگی؟ انٹرنیشنل آدمی کی جب یہ سزا ہے تو اس کی بھی یہی سزا ہونی چاہیے۔ اس خالق ارض و سما کا غدار، ایک چھوٹے سے ٹکڑے زمین پر جو حکومت رہتی ہے اس کا غدار واجب القتل ہوتا ہے، اس پوری کائنات کے خالق و مالک کا غدار جو ہے وہ کیا ہے؟